ناظرین، خیبر پختونخوا کی حکومت اور وفاق کے مابین دوریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور اس بات کی آوازیں سنائی دینے لگی ہیں کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج نافذ کیا جا سکتا ہے۔ 4 نام بھی زیر غور ہیں۔ اگر گورنر راج لگتا ہے تو اس وقت موجودہ گورنر ہے فیصل کریم کنڈی، وہ صوبے کی نظام کو سنبھال سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی میر حیدر ہوتی جو ہے ان کا نام بھی زیر غور ہے۔ پرویز خٹک صاحب اور آفتاب شیرپاؤ کے ناموں پر بھی غور کیا جا رہا ہے، اور اگر ان ناموں پر اتفاق نہیں ہوتا تو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غیور اور لیفٹیننٹ جنرل خالد ربانی کے نام بھی جو ہے وہ زیر غور ہیں۔ اس وقت چونکہ معاملات خاصے بگڑے ہوئے ہیں، پی ٹی آئی کو اس بات کا گلہ ہے کہ عمران خان صاحب جو پارٹی کے بانی چیئرمین ہیں ان کے ساتھ ملاقات نہیں کروائی جا رہی۔ دوسری طرف عمران خان کی بہن کا انڈین ٹی وی کو دیا گیا انٹرویو بھی اب خاصی کشیدگی کا باعث بنا ہوا ہے۔ ایک اور بڑی خبر پاکستان میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو اس وقت ایک بڑا فیصلہ دیا ہے جس پر بھی بحث کی جا رہی ہے کہ طلاق جو ہے وہ کس طرح نافذ ہوگی، اور طلاق کیا 1 دفعہ یا 2 دفعہ یا 3 دفعہ دینے سے یک وقت اس کا نفاذ ہو جائے گا یا 90 ڈیز تک انتظار کیا جائے گا اور طلاق جو ہے وہ مؤثر نہیں ہوگی۔ اس پہ بھی اختلاف رائے پایا جاتا ہے پاکستان میں۔ مختلف نقطہ نظر کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ فیصلہ کہ طلاق فوری طور پہ نافذ العمل نہیں ہوتی، اس کا اطلاق نہیں ہوتا، یہ غیر شرعی ہے۔ اس پہ علماء کی بھی اپنی رائے ہے، اس پہ بھی آج کے پروگرام میں بات چیت کریں گے، اور پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں تذکرہ ہوگا اس صحافی کا، اس جو ہے مرد حریت کا جس نے اپنے قلم کے ذریعے کئی لوگوں کی زندگی بدلنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ بہت خوبصورت لکھتے تھے، ملک کے بہت بڑے صحافی تھے، بہت بڑے کالم نگار تھے جناب عبدالقادر حسن۔ آج سے 5 سال قبل وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، ان کا بھی تذکرہ ہوگا۔ لیکن پروگرام کے آغاز میں جیسا کہ میں نے بات کی سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے حوالے سے، میرے ساتھ موجود ہے رانا انتظار حسین صاحب، ملک کے سینئر قانون دان ہیں۔ رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ، جبکہ ڈاکٹر وقاص جعفر صاحب معروف مذہبی اسکالر ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ممبر اسلامی نظریاتی کونسل جناب علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب بھی ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں شریک گفتگو ہوں گے۔ وقاص جعفر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آ گیا، یہ ایک لحاظ سے ایم ایف ایل او جو 1961 کا آرڈیننس ہے اس کی تشریح کہا جا سکتا ہے کہ واضح کر دیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہ طلاق اگر کسی فرد نے دی تو اس کے جو مؤثر ہونے کے جو ہے دن ہے وہ 90 ڈیز کے بعد ہی مؤثر ہوگی۔ فوری طلاق دینے سے خواہ نوٹس ہو، خواہ زبانی ہو، خواہ 3 دفعہ کہہ دی جائے، وہ فوری طور پر نافذ العمل نہیں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ ملک صاحب۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو زبانی بات کہی گئی ہے وہ تو سپریم کورٹ نے اس کا بھی جو ہے کہا ہے کہ جو آپ نے سب سے پہلے نوٹس بھیجنا ہے یونین کونسل کے تھرو، یعنی زبانی طلاق جو ہے وہ طلاق نافذ العمل نہیں ہوگی۔ پہلے آپ نوٹس بھیجیں گے اور پھر 90 ڈیز کا آپ وہ پیریڈ گزرے گا، اور 90 ڈیز کے بعد جا کے وہ طلاق مؤثر ہوگی، جو کہ کسی بھی اسکول آف تھاٹ کے مطابق جو ہے وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح فرمان موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلاق ایک ایسا معاملہ ہے کہ آپ نے زبانی دے دی، لکھ کر دے دی، مذاق میں دے دی، جس طرح بھی آپ نے دے دی، یہ ایسی چیز ہے کہ اگر آپ مرد جو ہے اس کو استعمال کرتا ہے تو وہ فوری نافذ العمل ہوتی ہے۔ اب اسی چیز پہ اعتراض ہے کہ جو یہ 90 ڈیز کا جو گریس ڈیز دیے گئے ہیں اور اس میں طلاق کو نافذ العمل نہیں مانا جا رہا، یہ ایسا پوائنٹ ہے جس کے اوپر آپ کو 1400 سالوں کے اندر کوئی ایسی آپ کو کسی بھی امام کی کسی بھی فقہ کے اندر اس کی چیز نہیں ملتی۔ ہاں، یہ مثالیں ہمیں مختلف ممالک میں آج کل ملتی ہیں، مثال کے طور پہ مصر ہے، اردن ہے، شام ہے، جس کے اندر طلاق کو ایک لیگل پروسیس کے تھرو گزارا جاتا ہے، اور اسی طرح لیکن کیا یہ بہتر عمل نہیں ہے جیسے کہ کہا گیا کہ عدت جو ہے وہ اپنے خاوند کے گھر میں عورت پوری کرے گی؟ اس میں تو کوئی اس دوران کم از کم تفہیم کا راستہ، افہام و تفہیم کا راستہ ہے، اس کو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے، صلح ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق بھی اور تمام ائمہ بھی اس بات پہ متفق ہیں کہ اگر ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور طلاق دینے کے بعد وہ اپنی عدت جو ہے وہ عورت وہ شوہر کے گھر میں ہی گزارے گی، اور شوہر کی عدت گزارنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو جانبین کے درمیان یا دونوں سسرال اور میکے کے درمیان وہ لوگ جو ہے وہ بیچ میں انوالو ہوں اور وہ جو معاملات ہیں وہ طے ہو سکے تاکہ رجوع ہو سکے۔ اس لیے عدت گزارنے کا حکم یہی ہے کہ اس کا نان و نفقہ جو ہے عدت کے دوران وہ شوہر کے ذمے،
وہی اس کو دے گا اور وہ اسی کے گھر میں گزارے گی. اس بات سے کوئی اختلاف نہیں ہے. بات صرف اس بات پہ اختلاف ہو رہا ہے کہ یہ جو 90 ڈیز کے بعد مؤثر ہونے والی بات ہے یہ بات بالکل غلط ہے. یعنی اس کا شریعت کے اندر کوئی آپ کو جواز نہیں ملتا کہ جب آپ ایک شوہر جو ہے یا ہمارے ہاں کیونکہ یہ بھی ملتا ہے کہ اگر عورت کو شوہر وقت نکاح جو ہے وہ شرائط کے اندر یہ کہ وہ اپنا طلاق کے حق جو ہے وہ تفویض کر دیتا ہے تو اس کے بعد عورت بھی مرد کو جو ہے وہ طلاق دے سکتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس میں بھی یہی معاملہ ہے کہ جب آپ نے یہ جیسی عورت طلاق دے گی تو وہ اسی وقت نافذ العمل ہوگی, ایسی جب شوہر طلاق دے گا اپنی بیوی کو وہ اسی وقت نافذ العمل ہوگی. طلاق دینے کے بعد رجوع کر سکتی ہے؟ جی بالکل کر سکتی ہے, اگر وہ ایک طلاق دے گی تو رجوع کر سکتی ہے. رانا صاحب میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں, لیکن ذرا میں ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کا لے لوں موقف, اس کے بعد قانونی نقطہ نظر جو آپ کے سامنے رکھیں گے. ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب یہ فرمائیے گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے اب تو یہی نافذ العمل ہوگا, اس لحاظ سے کیا آپ کو اختلاف اس میں کیا نظر آتا ہے؟ اسلام تو اس بات کی جو ہے وہ تبلیغ بھی کرتا ہے, اس بات کو پسند بھی کرتا ہے کہ اگر کہیں اختلاف ہوتا ہے تو واپسی کے امکانات, صلح کے امکانات موجود اگر ہوں تو اس کو اڈاپٹ کر لیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب یقیناً آپ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں اصول ہے, فرمان ہے, تعلیم ہے کہ وصلو خیر, کہ صلح کے اندر ہی بھلائی اور خیر ہے, اور خاص طور پہ فریق زوجین میں باہمی کوئی تنازع کھڑا ہو جائے تو اس کے درمیان اصلاح کرانا. اللہ پاک نے اس کے بارے میں مکمل تفصیلات خود قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمائی ہیں. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان ابغض الحلال عند اللہ الطلاق, کہ میری شریعت میں بوقت ضرورت طلاق کی اگرچہ گنجائش موجود ہے, یہ جائز ہے, مگر جائز ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے. تو اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ پوری امت کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے کہ پہلی طلاق دینے کے بعد اس کو کہا جاتا ہے یہ رجی طلاق ہے, یعنی رجوع ہو سکتا ہے, صلح ہو سکتی ہے. دوسری طلاق کو بھی یہ کہا گیا کہ یہ رجی طلاق ہے, رجوع ہو سکتا ہے, صلح ہو سکتی ہے. یعنی صلح کی اتنی اہمیت ہے, اتنی اس کی ضرورت ہے کہ گھر تباہ ہونے سے بچ جائیں. آنے والی جو ہماری نسل ہے, بچے وہ بالکل برباد ہوتے ہیں بعض اوقات جب گھر منتشر ہوتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے طلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان, اس میں جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ یہی تعلیم دی ہے کہ آپ جب اپنی بیویوں کو طلاق دیتے ہیں بوقت ضرورت ایک طلاق دیں, اس کے بعد انتظار کریں, آپ صبر کریں. اور دوسری طلاق کا جو مطلب ہوتا ہے نا جی, یہ بھی ہمارے ایک عجیب تصور ہے کہ دوسری طلاق پھر دینے سے نہیں, ایسا نہیں ہوتا. وہ دوسری طلاق کا تو استحقاق ہی مرد کے پاس تب آتا ہے جب وہ پہلی طلاق دینے کے بعد صلح کرتا ہے, اور دوسری طلاق کے بعد تیسری طلاق دینے کا استحقاق اس کے پاس تب آتا ہے جب وہ صلح کرتا ہے. یعنی پہلی طلاق کے بعد دوسری طلاق تب دی جاتی ہے جب وہ کر کے اپنا گھر بساتے ہیں, دوبارہ اپنا کر جوڑ لیتے ہیں. یہاں تو لیکن برکیف ان ساری چیزوں کے باوجود ابھی جو ہماری عدالت عالیہ نے یہ جو فیصلہ دیا ہے کہ کم از کم اس جو روک تھام کی جائے, یہ جو گھر تباہ ہو رہے ہیں, خاندانی سسٹم ہمارا کمزور ہو رہا ہے, اس کے لیے انہوں نے ایک مزاحمت کی ایک شکل اختیار کی. میں سمجھتا ہوں اس کی ہمیں تائید کرنی چاہیے, اس کی تحسین کرنی چاہیے, تاکہ ہمارے بہت سارے بچے جو اس وقت سچی بات یہ والدین کی اس طرح کی لڑائیوں کی وجہ سے, ان کے گھر ٹوٹنے کی وجہ سے وہ بچے جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں, ہماری آنے والی نسل جو ہے وہ برباد ہو رہی ہے. تو میں سچی بات ایک طالب علم کی حیثیت سے اس فیصلے کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ انہوں نے کم از کم ایک باندھا ہے, ایک رکاوٹ ڈالی ہے کہ ایک ہی بندہ ایک ہی وقت بیٹھ کر وہ 3 طلاقیں جاری کر دے. جناب ایسے نہیں ہوتا. جس طرح دیکھیں نا, ایک انسان نماز فجر کے لیے بیدار ہو کر وہ 5 اذانیں کہہ دے, ایک اذان, دوسری اذان, تیسری اذان, چوتھی, 5ویں, اس سے پوچھا جائے جناب یہ آپ نے فجر کے ٹائم پہ یہ 5 اذانیں کیوں کہہ دی؟ وہ کہہ کہ جناب میں بڑا مصروف تھا اس لیے میں نے وہ 5 اذانیں ایک ہی بار کہہ دیا, میں 5 نمازیں اکٹھی پڑھ لوں گا. تو وہ نمازیں نہیں ہوتی, ان کے وہ اذانیں نہیں شمار ہوں گی. ان کے جب تک اوقات جو ہیں ان کو ہم ملوث بھی رکھیں گے. اب جو طلاقیں 3 دینے کا یہ اللہ پاک نے ہمیں نظام الاوقات دیا ہے نا, اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات اس ضمن میں بھی موجود ہیں. حضرت رکانہ بن عبد یزید رضی اللہ عنہ کی حدیث موجود ہے, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا اپنا واقعہ موجود ہے. تو یہ ساری چیزیں کس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ شریعت کے مطمع نظر یہی ہے کہ گھر ٹوٹنے سے بچائے جائیں.